خدا کے مقدس کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 4 باب جو کہ 31 آیت پر مشتمل ہے۔ خدا موسیٰ کو معجزوں کا اختیار دیتا ہے۔ تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے۔ وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے۔ اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا، تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا۔ پھر خداوند نے اس سے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا، اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوٹ سے برف کی مانند سفید تھا۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے پھر اسے سینے پر رکھ کر ڈھانک لیا۔ جب اس نے اسے سینے پر سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کرے اور پہلے معجزے کو نہ مانے تو وہ دوسرے معجزے کے سبب سے یقین کریں گے، اور اگر وہ ان دونوں معجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کرے اور تیری بات نہ سنے تو دریا کا پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دینا، اور وہ پانی جو تو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا، اے خداوند، میں پھنسی نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ تب خداوند نے اس سے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے، اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا، اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ تب اس نے کہا کہ اے خداوند، میں تیری محنت کرتا ہوں، کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا، اور اس نے کہا، کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے، اور وہ تیری ملاقات کو بھی آ رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا۔ سو تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا، اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو۔ اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ تیرا منہ بنے گا، اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا۔ اور تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے جا اور اسی سے ان معجزوں کو دکھانا۔ موسیٰ مصر میں واپس آتا ہے۔ تب موسیٰ لوٹ کر اپنے خسر یترو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہے جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں کہ نہیں۔ یترو نے موسیٰ سے کہا، سلامت جا۔ اور خداوند نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا، کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہ تھے مر گئے۔ تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا، اور موسیٰ نے خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تم مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے دکھانا، لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹا ہے، اور میں تجھ سے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے۔ سو دیکھ، میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹے کو مار ڈالوں گا۔ اور راستے میں منزل پر خداوند اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے۔ تب سفورا نے چکمک کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کلیڑی کاٹ ڈالی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا، تو بے شک میرے لیے خونی دھلا ٹھہرا۔ تب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ پس اس نے کہا کہ ختنہ کے سبب سے تو خونی دھلا ہے۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ بیابان میں جا کر موسیٰ سے ملاقات کر۔ وہ گیا
اور خدا کے پہاڑ پر اس سے ملا اور اسے بوسہ دیا، اور موسیٰ نے ہارون کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا باتیں کہہ کر اسے بھیجا اور کون کون سے معجزے دکھانے کا اسے حکم دیا ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون نے جا کر بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور ہارون نے سب باتیں جو خداوند نے موسیٰ سے کہی تھیں ان کو بتائیں اور لوگوں کے سامنے معجزے کیے۔ تب لوگوں نے ان کا یقین کیا، اور یہ سن کر کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کی دکھوں پر نظر کی، انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔